تو حجاج نے اس کو پکڑوا لیا. اس نے کہا پھر قصہ کسی دن یہ بھی سنا دوں اگر ٹائم ہوا. کہا میں نے سنا ہے کہ تو علی کو فلاں 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 پہ افضلیت دیتی. کہا تو نے غلط سنا ہے. پوری توجہ چاہو گا, تو نے غلط سنا ہے. میں ان پہ نہیں, میں تو انبیاء پہ فضیلت دیتی ہوں. جو تھک گئے ان سے میرا خطاب نہیں ہے. ساسا نے پوچھا مولا آپ افضل یا آدم افضل؟ مولا نے فرمایا اپنی تعریف اچھی نہیں, اگر قرآن میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں اپنے فضائل نہ پڑھتا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کہہ رہے اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے نا, جو مقام دی ہے, اس کو بیان کیا کرو. اس آیت کی وجہ سے میں اپنے فضائل پڑھ رہا ہوں. امام نے فرمایا آدم کو اللہ نے منع کیا تھا کہ گندم کے درخت یعنی اس پودے کے پاس نہیں جانا, گندم نہیں کھانی. منع کے باوجود آدم نے کھا لی. مجھے اللہ نے منع بھی نہیں کیا تھا, پھر بھی میں ساری زندگی جو کی روٹی کھاتا. حیدری سلامت رہیں. جو کی روٹی سے یاد آ گیا, جو چپ بیٹھے ہیں, جو ہاتھ باندھ کے, کچھ لوگ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں مجلس میں. مجلس میں تو ہاتھ کھلوائے جاتے ہیں, باندھے نہیں جاتے. پوری توجہ, ان کے ہاتھ کھلوانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. جب مولا نے باب خیبر اکھاڑا, ایک بندے کا ظرف چھلک گیا, چھوٹا تھا. اس نے کہا یہ 40 بندے مل کے فقط دروازہ کھولتے تھے, اکیلے علی نے 20 ہاتھ کے فاصلے پہ ایک ہاتھ سے پھینک دیا. یہ بندے کا کام نہیں, یہ رب ہے, یہ خدا ہے. علی کے بارے میں یہ عقیدہ لے کے علی کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. اس نے اظہار نہیں کیا, علی نے دل کی بات جان لی. امام کہتے ہی اسے ہیں جو دل کی بات بھی جانتے ہیں. سلامت رہیں. امام نے خشک روٹی منگوائی, عملی طور پہ اس کے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے. خشک روٹی اپنے گھٹنے کے نیچے جو کی روٹی رکھ کے بڑی مشکل سے توڑ رہے ہیں. بندے کے عقیدے کی اصلاح ہو گئی کہ علی خدا نہیں ہے. امام سے جب اس نے سوال کیا کہ یا علی وہ خیبر کیسے اکھاڑا, ایک خشک روٹی اکھاڑی نہیں جا رہی, ایک خشک روٹی کو آپ توڑ نہیں پا رہے, خیبر کا دروازہ کیسے؟ فرمایا ذاک بقوت الربانیہ وہذا بقوت الجسمانیہ. یہ جسمانی قوت سے توڑ رہا ہوں, خیبر کو ربانی قوت سے اکھاڑا تھا. سلامت رہے. حیدری سلامت رہیں, سلامت رہیں. ساسا نے کہا مولا آپ افضل ہیں یا آدم؟ امام نے کہا میں آدم سے افضل. مجھے گندم سے روکا نہیں گیا تھا, پھر بھی میں نے نہیں کھائی. یہ ظاہر تھا قرآن کا. قرآن میں نا لا تقربا هذه الشجرہ, آدم و حوا کو حکم ہوا کہ اس شجرہ کے قریب نہ جانا, اس درخت کے قریب نہ جانا. ظاہر ہے, ظاہر قرآن یہ ہے کہ گندم کا ایک پودا تھا, گندم نہیں کھانی. یہ ظاہر ہے. اس کا ایک باطن بھی ہے, جو سننا چاہتے ہیں وہ درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے, عرش کی طرف نگاہ کی, ایک نورانی خوبصورت شکل نظر آئی جس کے سر پہ نور کا تاج تھا, گلے میں نور کا قلادہ تھا, کانوں میں نور کے گوشوارے تھے. آدم حیرت میں پڑ گئے, کہا یا الہی مجھ سے بھی پہلے کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے کہا اگر ان کو خلق نہ کرتا تجھے بھی خلق نہ. حیدری پوری توجہ, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آدم نے پوچھا پروردگار بتا یہ ہے کون؟ کہا یہ فاطمہ ہے, جو سر کا تاج ہے وہ اس کا بابا ہے, جو گلے کا گلو بند ہے یہ اس کا شوہر علی ہے, اور جو کان کے گوشوارے ہیں یہ حسن و حسین ہے. جو بندے چپ رہ گئے, آدم کے دل میں تمنا, اللہ نے روکا, اے آدم میری جنت میں آ گئے ہو لیکن ان جیسا بننے کی خواہش نہ کرنا.
پوری توجہ چاہتا ہوں، ان جیسا بننے کی خواہش نہ کرنا۔ آدم کے دل میں ایک دن تمنا آئی کہ کاش میں بھی ان جیسا ہو جاؤں۔ اللہ نے کہا یہ جنت کے وارث ہیں، ذرا جنت سے باہر تو ہو۔ پوری توجہ چاہوں گا، پہلے امتحان دے پھر دوبارہ مصطفیٰ بننا۔ درود پڑھے بار محمد وآل محمد۔ دوسرا سوال ساسا نے کہا مولا، گھبرا تو نہیں گئے؟ ساسا نے دوسرا سوال کیا، مولا آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہے؟ پوری توجہ چاہوں گا، آپ افضل یا نوح افضل؟ مولا نے کہا نوح علیہ السلام نے بڑی تبلیغ کی، لیکن آخر تنگ آ کے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار اس زمین پہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ آخر بد دعا کی نوح علیہ السلام، لیکن مجھے امت نے اتنا ستایا، میں نے بد دعا نہیں کی۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا میں نوح سے افضل اس وجہ سے بھی ہوں کہ میں نے بد دعا نہیں کی، لیکن ایک اور وجہ سے بھی ہوں، نوح کا بیٹا کافر تھا، میرے بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ حیدری سلامت رہے۔ امام نے دلیل سے جواب دے دیا کہ میں نوح سے کیسے افضل ہوں۔ پھر ساسا نے اگلا سوال کیا، اتنا بتائیے آپ افضل ہیں یا ابراہیم افضل ہے؟ پوری توجہ، امام دلیل سے جواب دے رہے۔ مولانا نے کہا قرآن میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کیف تحیی الموتی، پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا تھا اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں لائے ہو کہ میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں؟ قال بلا، پروردگار ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اطمینان قلب کے لیے طلب کہ بتا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ میں وہ علی ہوں کہ اللہ نے مجھے یقین کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز کر دیا ہے، اور میں کہتا رہتا ہوں، پچھلے بندوں سے خطاب ہے، اگلوں نے حق ادا کر دیا ہے، اور میں کہتا رہتا ہوں لو کوشف لی الغطاء مزددت یقینا، اگر سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں علی یقین کے اعلیٰ مرتبے پہ ہے، کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ حیدری سلامت رہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حیدری علی 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 مردہ اللہم صلی اللہ محمد۔ تھک نہیں گئے تو اگلی بات بھی سنا۔ ساسا تو تھک نہیں رہا، مولا سے مولا کے فضائل سن رہا ہے، مومن ہے، مولا کی زبان سے مولا کے فضائل سن رہا ہے۔ کہا مولا اتنا بتائیے انت افضل ام موسیٰ، آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہے؟ پوری توجہ چاہوں گا، آپ افضل ہیں، میں نے کتاب کا حوالہ بھی دے دیا، وہ پوری روایت بھی عرض کر رہا ہوں، آپ افضل یا موسیٰ؟ مولا نے پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ موسیٰ کو جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ فرعون کو جا کے تبلیغ کر، موسیٰ نے کہا تھا پروردگار میں نے ان کا ایک قتل کیا، ایک قتل، فاخاف ان یقتلونی، مجھے خوف ہے فرعون اس ایک قتل کے بدلے مجھے قتل نہ کر دے۔ یہ موسیٰ کی بات قرآن میں ہے، لیکن میں وہ علی ہوں کہ جب اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ مشرکین پہ جا کے کرنا ہے تبرہ، اور پہنچانی بھی صورت برات ہے، جن کے میں نے بڑے بڑے مارے ہوئے تھے، کعبے کے پاس جا کے میں نے تبرہ کیا تھا۔ حیدری سلامت رہے۔ جنہوں نے نعرہ نہیں لگایا مجھے بتائی انصاف سے، علی نے بدر میں ان کے بڑے نہیں مارے تھے، احد میں بڑے نہیں مارے تھے، خندق میں ایک عمر ابن ود کو نہیں مارا تھا، جو خندق جو 1000 بندے کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا، وہ علی نے کتنے بڑے بڑے مارے تھے۔
سید مرتضیٰ اپنی کتاب عیون المعجزات میں لکھتے ہیں، یعنی یہ علی کی شجاعت پہ کروڑوں سلام کہ حج کا موسم سارے مشرکین جمع تھے، کرنا بھی تبرہ تھا مشرکین سے۔ پہلی آیت ہے وَبَرَاتٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ کہ مشرکین سے اللہ بھی بیزار، اللہ کا رسول بھی بیزار، اکیلا علی، سارے مشرکین جمع ہے، علی صورت برات پہنچا رہے۔ وہ علی کہ جس نے خندق میں جب سارے لشکر جمع تھے اکیلے حملہ کیا، مقداد کہتے ہیں جب علی نے حملہ کیا، میں نے دیکھنا ہے کون بگاڑ دینے آیا کاظمی صاحب کے منہ کے لیے، کون عبادت سمجھ کے بیٹھا ہے۔ جب علی نے حملہ کیا تو مشرکین کے سارے لشکر، ہر فوجی بھاگتا بھی جا رہا تھا۔ جب اس سے پوچھا جا رہا تھا کیوں بھاگ رہے ہو، ہر بندہ کہتا علی یکفو اثری، اس لیے بھاگ رہا ہوں چونکہ میرے پیچھے علی آ رہے ہیں۔ حیدری سلامت رہیں تا قیامت رہیں۔ اور سورہ برات واحد سورت ہے کہ جس میں بسم اللہ نہیں، یعنی جہاں تبرہ ہوتا ہے بسم اللہ نہیں ہوتا، کیونکہ بسم اللہ میں رحمت ہے، جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں تبرہ نہیں ہوتا، جہاں تبرہ ہوتا ہے وہاں رحمت نہیں ہوتا۔ اچھا ایک سوال ہے، پرانے اہل علم اہل معرفت عزادار بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہی سورہ برات تبرہ والی صورت، لوگ کہتے ہیں تبرہ نہ کرو، پھر قرآن سے سورہ تبرہ تو پہلے نکالو، جو جاگ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں تبرہ نہ کرو باقی سب کچھ کرو، بھائی قرآن سے پہلے سورہ تبرہ برات تو نکالو، پھر ہم تبرہ بھی چھوڑ دیں گے۔ ہم تو نام لیتے ہی نہیں کسی کا، نام لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر یہ کرنٹ جب اس کو آنا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ پنکھا ہے میں نے ادھر جانا ہے، یہ گلوب ہے ادھر میں نے جانا ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے ادھر بھی جانا ہے، آپ نے ادھر بھی جانا ہے۔ جب مومن لعنت کر دیتا ہے لعنت کو پتہ ہوتا ہے کہاں جانا ہے۔ سلامت رہے۔ سلامت رہیں۔ اب ایک سوال ہے، تھوڑا غور و فکر کریں کہ رسول خدا نے سورہ تبرہ ایک بندے کو پہلے دے کے بھیجا، پھر واپس بلایا، اہل معرفت بیٹھے پھر واپس بلایا، کیا بھیجا اپنی مرضی سے تھا یا اللہ کی مرضی سے؟ پوری توجہ چاہوں گا، اللہ کی مرضی سے بھیجا تھا، اپنی مرضی سے بڑی توجہ چاہوں گا، اپنی مرضی سے نہیں بھیجا تھا۔ بھیج کے امت کو بتا رہے تھے کہ مشرکین سے تبرہ وہ کر سکتا ہے جس نے خود کبھی شرک نہ کیا ہو۔ پہلے بھیجا پھر واپس بلایا، علی کو بھیجا۔ اہل سنت بھائیوں کا بھی عقیدہ ہے علی کرم اللہ وجہہ کہ اللہ نے علی کے چہرے پہ کرم کی ہے۔ کیا مطلب؟ علی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے، اس لیے اس کو بھیج کے اور پھر واپس بلا کے علی کو بھیجا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جو ایک سورت کا وارث نہیں بن سکتا وہ پورے قرآن کا وارث کیسے؟ میرا خیال ہے آپ تھک گئے، درود پڑھیں بار محمد والو۔ بس آخری جملہ اور مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ ساسا نے کہا مولا آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ امام نے جواب دے دیا۔ پھر پوچھا آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہیں؟ توجہ ہے نا؟ مولا نے کہا عیسیٰ کی والدہ گرامی کے ہاں جب ولادت کا وقت ہوا تو آواز قدرت آئی، اے مریم اس بیت المقدس سے باہر چلی جا، بیت بچہ گاہ نہیں ہے۔ لیکن جب میری والدہ کے ہاں میری ولادت کا وقت آیا، کعبے کے پاس آئی، جو ابھی تک نہیں بولا اس کے لیے جملے کہہ رہا ہوں جو ایمان کی تازگی لینے آیا ہے۔ جب کعبہ کے پاس آئی اللہ نے نہ صرف دیوار کعبہ شکی بلکہ اپنے گھر میں
3 دن مہمان بھی رکھا، جنت سے کھانے بھی۔ حیدری سلامت رہیں، عزت خدا نے دی، مصائب امت نے دیے۔ آج 8 محرم ہے، 2 دن کا مہمان ہے زہرا کا لاڈ۔ لوگ کہتے ہیں کہ 7 محرم کو پانی بند ہوا، لیکن محقق علماء کہتے ہیں بند نہیں، ختم ہو گیا تھا۔ خیموں سے العطش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ عزادارو، 10ویں کے دن جب العطش کی آوازیں بڑھی، جناب عباس مولا حسین کے پاس آئے۔ یہ وہی عباس ہیں جب 20 ماہ رمضان کو مولا علی وصیتیں فرما رہے تھے۔ وصیتیں کرتے کرتے ایک طرف سے عباس کو بلایا، دوسری طرف سے زینب کو بلایا۔ جناب زینب کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے کے ایک جملہ کہا علی نے، عباس میری امانت کا خیال رکھنا، اجرکم اللہ سے سخت مصائب نہیں پڑھ سکتا۔ زخمی علی کے رخساروں پہ آنسو بھی جاری ہیں۔ عزاداروں، میں نے روایت میں پڑھا ہے عباس کے چہرے پہ بھی آنسو جاری ہیں۔ عباس کہہ رہے تھے بابا جب تک سلامت رہے تیری بیٹی کی چادر نہیں اترنے دوں گا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، عاشور کے دن مولا عباس نے آ کے مولا حسین سے اجازت مانگی، کہا اجازت دیجئے۔ سنو گے عزادارو مولا حسین نے کیا جملے کہے؟ کہا عباس تو میری فوج کا علم بردار ہے، تو چلا جائے گا میری جنگ ختم ہو جائے گی۔ عباس کہتے ہیں مولا وہ کون سی فوج ہے جس کا میں علم بردار ہوں؟ میرا دل اب تنگ آ چکا ہے، میری آنکھوں کے سامنے کہیں علی اکبر کا قاتل پھر رہا ہے، کہیں قاسم کا قاتل، میں چاہتا ہوں ان سے انتقام لوں۔ امام نے کہا عباس ضرور جانا چاہتے ہو، پھر تھوڑا پانی لے کے آؤ۔ عزاداروں کو پانی کی اجازت ملی۔ عباس نے جا کے قوم سے خطاب کیا۔ سنو گے عزادارو، جب مولا عباس نے کہا نا ظالمو تم نے حسین کے اصحاب بھی مار ڈالے، بیٹے بھی مار ڈالے، اب بچے اور مستورات پیاسے ہیں، تھوڑا سا پانی دے دو۔ عزادارو دعا کیا کرو کسی شریف کو کسی کمینے سے کوئی سوال نہ کیا نا۔ جب عباس نے پانی کا سوال کیا، شمر ملعون کہتا ہے اگر ساری زمین پانی سے پر ہو جائے اور ہمارے قبضے میں ہو تمہیں ایک قطرہ نہیں دیں گے۔ عزادارو مولا عباس نے آ کے جواب پہنچایا۔ مولا حسین نے کہا جا عباس فرات سے پانی لے کے آ۔ عباس چلے ہیں، 4000 کا لشکر ہے، اکیلے عباس نے جنگ لڑی، فرات کے کنارے پہنچے، گھوڑے کو پانی میں ڈالا۔ مولا عباس نے کہا گھوڑا تو بھی پیاسا ہے، میں بھی پیاسا ہوں، پہلے تو پانی پی لے۔ گھوڑا با وفا تھا عباس کی طرح، زبان حال سے کہہ رہا تھا مولا جب تک آپ نہیں پیئیں گے میں نہیں پیوں گا۔ عزادارو روایت کہتی ہے مولا عباس نے چلو میں پانی لیا، جو ابھی تک نہیں رویا اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے فَتَذَكَّرَ عَطْشَ الْحُسَيْن، مولا حسین کو، مولا عباس کو حسین کی پیاس یاد آئی، پانی کو پھینکا، ایک جملہ کہا عباس حسین پیاسا ہو اور عباس پانی پیے، یہ نہیں ہو سکتا، عباس کی وفا کو گوارا نہیں۔ عزادارو پانی پھینکا عباس نے، مشک بھری فرات سے باہر آئے، بڑے حوصلے سنتے آنا۔ عباس پوری کوشش کر رہے ہیں پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔
شاید سکینہ کی پیاس بجھ جائے، علی اصغر کی پیاس بجھ جائے۔ عزادارو عباس جنگ لڑتے لڑتے ایک ایسے مقام پہ پہنچے، کسی ظالم نے چھپ کر عباس کے دائیں بازو پہ وار کیا۔ جو پرسہ دینے آئے ان کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، عباس کا بازو شہید ہونا تھا، مولا نے مشک کو دوسرے بازو میں ڈالا، کسی نے دوسرے بازو پہ وار کیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جب دوسرے بازو پہ وار ہوا، عباس نے مشک کو دانتوں میں لیا کہ شاید پانی، اجرکم اللہ، پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ اتنے میں ایک ظالم نے مشک پہ تیر مارا، اجرکم اللہ، مشک کا پانی بہ گیا۔ اب عباس کی آس ٹوٹ گئی، اتنے میں کسی نے سر پہ گرز مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی عباس سنبھلے نہ تھے، آنکھ میں تیر لگا، عباس زین سے زمین پہ آئے، آخری سلام کیا، مولا حسین میرا آخری سلام۔ سنو گے عزادارو، مولا حسین جب عباس کا آخری سلام سنا، کہا الان انکسر ظہری، عباس تو زین سے زمین پہ نہیں آیا، حسین کی کمر ٹوٹ۔ اجرکم اللہ، اجر بڑے حوصلے سنتے آنا۔ خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ عزادارو، مولا عباس ایک خطیب کو خواب میں ملتے ہیں، جو ابھی تک نہیں روئے، اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ اس خطیب کو کہتے ہیں، تو میرا وہ مصائب کیوں نہیں پڑھتا جو سب سے بڑا مصائب ہے؟ کہا مولا کون سا مصائب؟ کہا پڑھا کر، جب ہر شہید زین سے زمین پہ آتا تھا اس کے بازو سلامت ہے، میں کربلا کا واحد شہید ہوں، جب زین سے زمین پہ آیا میرے پاس سہارے کے لیے بازو تو نہ تھے، میں کیسے زین سے زمین پہ آیا؟ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے، امام حسین آئے ہیں مولا عباس کے پاس، سر کو اٹھا کے گود میں رکھا۔ بڑے حوصلے سے سنتے آنا، جب گود میں رکھا ہے نا مولا حسین نے عباس کے سر کو، عباس نے سر اٹھا کے زمین کربلا پہ رکھ دیا۔ مولا حسین نے پھر سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، مولا عباس نے پھر سر زمین کربلا پہ رکھ دیا۔ جب 3 مرتبہ ایسا ہوا، مولا حسین نے کہا عباس اپنا سر میری گود میں رہنے کیوں نہیں دیتے ہو؟ پوری توجہ چاہوں گا عزادارو، عباس کی وفا پہ کروڑوں سلام۔ کہا مولا ابھی تو آپ میرا سر اٹھا رہے ہو، تھوڑی دیر بعد آپ کا سر کون اٹھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ عزادارو، مولا حسین نے سر رکھا، عباس نے کہا مولا ایک اور خواہش بھی ہے، میرے لاشے کو اٹھا کے خیام میں نہ لے جانا۔ کیوں عباس؟ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ اجرکم اللہ، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، اجرکم اللہ، میں پانی نہ لا سکا۔ عزادارو بس آخری جملے، مولا نے علم اٹھایا، خشک مشک اٹھائی، خیموں کی طرف چلے۔ بیٹیوں بہنوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، سکینہ بچوں سے کہہ رہی تھی بچوں گھبراؤ نہیں، میرا چچا آ رہا ہے، پانی آ جائے گا، میں تمہیں پانی دوں گی۔ عزادارو جب سکینہ نے دیکھا کہ چچا نہیں آیا، علم آیا، خالی مشک آئی، بس آخری جملے کہے جناب سکینہ نے، بابا بس چچا لا دیجئے، آج کے بعد پانی کا سوال۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم عباس، ماتم عباس۔ 2 منٹ بیٹھنا، 2 منٹ اجازت ہے، 2 منٹ۔ ودا کرنا یہ بھین نال جناب مولا عباس تے جناب زینب نے جیڑا جملہ آکھی،
آخری ٹائم بھرا کو لے کے آ دیے جے ویندا ہے میرا چانویرن جے ویندا ہے میرا چانویرن ایک منت مشیرت لائی ون کل ملن دے وارے قیدیاں والے کیویں پاونے ہیں نہ سمجھائی بی بی آدھیے کیویں ٹرنا کیویں بولنے نال شرابی دے میں کوں بول کے ویر ڈسائی ون ہاتھ قلم تھی گئے جدگاوی دے تروٹ مان گیا شرفادہ سر رکھ گھوڑے دی ہیو گردن تے ریہا غازی والے آدھا کیڑی گل آدھا ہی میں کوں گھن وانیوں پاسے گھن وانیوں جائے پاسے ہوئے ڈھیر حجوم سپادا میں کوں آخری ویلے او بن بازوان دے لاندہ نہ دیکھے چن زہرادہ حسین یا 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 حسین کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے نام مولا سب پڑھیں پرسا ہے وہ آواز نہیں نیت دیکھتے ہیں مولا کو پرسا دینا ہے کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے کون عباس کو دریا پہ خبر دے جا کے کون عباس کو دریا